کل 2 دن سے ہم بات کر رہے ہیں کتاب کیسے پڑھیں یا رائٹر اور بک کا ایک ورڈیو بنتا ہے، اس پر ہم نے مختصر بات کی ہے کہ ہم مجموعی فکر کو دیکھیں کتاب کی یا کسی رائٹر کی۔ ظاہر سی بات ہے جب کتاب لکھی جاتی ہے تو بہت ساری جو اور رائٹر ہوتے ہیں، کتابیں ہوتے ہیں، ان کے حوالے دینے پڑتے ہیں، بات کو ایک تسلسل بنتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم تسلسل سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتے، اور کوئی بندہ اس وقت میں کوئی کتاب لکھ رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے ایک تسلسل تو ہے، علم کا ایک تسلسل ہوتا ہے، تو میں دلیلیں انسان دے ہی سکتا ہے، یا دلائل کے بغیر کسی کو کوٹ کیے بغیر کتاب جو ہے مکمل نہیں ہو پاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دینا جو ہم نے کہا تھا دلیل جو ہے اس کی مجموعی فکر کیا بن رہی ہے، میں ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں اپنی اس تھیسز میں، ٹھیک ہے۔ تو دلیل جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایک مجموعی فکر کو تعمیر کرے گی۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے جو اکثر و بیشتر کہی جاتی ہے، سملرٹیز۔ مان لیں کہ ایک صدی میں 2 مفکر ہیں، 2 فلاسفر ہیں، ان میں زمانی گیپ ہے، تو اگر ان میں کچھ سملرٹیز ہیں تو ان سملرٹیز کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں رائٹر اور فلاں مفسر اور فلاں سکالر اور فلاں فلاسفر فلاں کی بات کو، ان کی بات جو ہے انہوں نے چوری کی ہے، یا ان کے خیالات جو انہوں نے لیے اور پھر اپنا ایک ورڈیو پیش کیا ہے وہ تو ساری کی ساری انہی کی فکر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تسلسل، علم ایک تسلسل ہوتا ہے، سائنٹیفک جب دلیل دیں گے تو اس کا ایک تسلسل بنے گا۔ مان لیجئے کہ 2 سکالر ایک ہی بات کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، مان لیجئے کہ کوئی تصور ہے، کوئی فلسفی ہے، ایک شخص آتا ہے اور اس کو جو ہے اس وقت کے اس علمی لیول کی بنیاد پر، اس کی سطح پر جا کر اس کو ڈیفائن کرتا ہے، ایک صدی کے بعد دوسرا آتا ہے اور اسی ٹاپک کو لے کر، اسی فلسفی کو لے کر وہ اپنی بات، اپنی دلائل کی بنیاد پر اس کو اس سے آگے بڑھا لیتا ہے اسی بات کو۔ دیکھیے یہ بات، بنیادی بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ ہر صدی کا، ہر زمانے کا ایک علمی معیار ہوتا ہے، ایپسٹیم۔ آج کی جو صدی ہے اس کا ایک علمی لیول ہے، اس علمی جو بھی لیول ہے اس پر جا کر ہم کسی بھی چیز کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں۔ مان لے آج کوئی ایک موضوع ہے، ایک صدی پہلے کسی رائٹر نے ایک بک لکھی کسی موضوع پر، تو اس صدی کا جو بھی علمی لیول تھا اس صدی کے لیے وہ بالکل ٹھیک، وہ ان نے جو بھی سائنٹیفک بنیادوں پر اس چیز کو کھولنے کی کوشش کی یا اس کی وضاحت کی وہ بالکل صحیح تھا۔ ایک صدی کے بعد علم آگے بڑھا، اب جو ایک صدی کے بعد جو علم بڑھا اس کی بنیاد پر اسی ٹاپک کو ایک دوسرا سکالر آتا ہے، اس کو کھولتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے سائنٹیفک بنیادوں پر۔ تو گویا ہم جو پیچھے کی وضاحت تھی، جو ایک صدی پہلے جو مفکر یا مفسر یا رائٹر یا فلاسفر گزرا، اس کے اس کتاب کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت کا جو علمی لیول تھا وہ اتنا ہی تھا۔ ایک صدی کے بعد علم میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہوگا، ظاہر سی بات ہے، آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون کے مصداق، کہ ہر دم جو ہے متغیر ہوتے رہتے ہیں تخیلات، اور علم بڑھتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ ایک صدی سے پہلے ایک موضوع پر جس نے اس بات کو کھولا اپنے علمی لیول پر، ایک صدی کے بعد اسی بات کو دوسرا بندہ کھول رہا ہے اپنے اس زمانے کے علمی لیول پر، تو بات تو ایک ہی ہے نا۔ ایک صدی سے پہلے اس کی وضاحت کم تھی، ایک صدی کے بعد اس کی وضاحت زیادہ ہو گئی، یہ ایک فرق ہوتا ہے۔ تو اس سے مطلب ہم یہ نہیں لیں گے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ تو فلاں مفسر، فلاں مفکر، فلاں فلاسفر، وہ تو آپ اس کی بات کو لے رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس میں اتنی ڈیپتھ تھی کہ ہم اس ڈیپتھ میں جا کر اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک صدی کے آنے کے بعد جو میں نے وضاحت کی تھی وہ انکمپلیٹ ہو، وہ محدود ہو، اور ایک صدی کے بعد اس کی اور پرتیں جو ہے، اس کی اور ڈیپتھ جو ہے کھلتی چلی جائے گی۔ تو ہم حرف آخر ہم کسی کو نہ سمجھیں، کیونکہ علم جو ہے وہ بڑھتا رہے گا، اس کی جو پرتیں ہیں، اس کی جو جہتیں ہیں، اس کی جو فلسفی ہے، وہ زمانے کے ساتھ ساتھ، علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈیپتھ ہے، اس کی جو اصل فلسفی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو سملرٹیز کو جب ہم دیکھیں گے، جو بات اٹھی تھی کہ اگر سملرٹیز ہیں تو ہیگل کے، مان لیں ہیگل کے نزدیک، ہیگل نے کوئی بات کہی، وہی علامہ اقبال نے کہی، وہی غالب نے کہی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہیگل نے
یہ کانسیپٹ اس سے لیا تھا اور اس کے بعد اس نے وضاحت کی. ظاہر سی بات ہے تسلسل ہے. تو مان لیجئے کہ ایک بات کو تینوں فلاسفر لے رہے ہیں، لیکن اس میں جو سائنٹیفک جو بنیاد ہے، مجھے کون سی اس کی دلیل متاثر کرتی ہے، ڈیپتھ کس میں ہے، اصل فلسفی تک کون پہنچا ہوا ہے، گویا کہ وہ تین وضاحتیں ہمارے سامنے ہوں گی سائنٹیفک بنیادوں پر، علمی دلائل کے ساتھ. تو گویا کہ اسی تینوں فلاسفر کا ٹاپک ایک ہے. وہ تین فلاسفر ایک ہی بات کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے اپنے دلائل کے مطابق. ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں کسی ایک پوائنٹ کو بتا رہا ہوں، کوئی موضوع میں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جو سننے والا مجھ سے بہتر اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھے. یہ ایک فائدہ ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے. یا ایک موضوع ہے مثلا تصور خودی ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہے علامہ اقبال سے پہلے، علامہ اقبال نے بھی تصور خودی کو پھر پیش کیا، تو علامہ اقبال کے بعد جو سورس بنا، جو سورس تھا، جو علمی سورس تھا، اگر تو وہ اس نے کسی ٹھوس علمی بنیاد پر اس کو واضح کیا، تو گویا کہ اقبال سے پہلے جس بندے نے خودی کا کانسیپٹ دیا تھا وہ محدود ہو سکتا ہے، اس میں کچھ ایرر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اقبال سے پہلے جس نے اس تصور خودی کو پیش کیا وہ اس کا اپنا ذہن تھا، اور انسان کا اپنا ذہن جو ہے وہ محدود ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اقبال جب آئے، علامہ اقبال، انہیں اسی تصور خودی کو اگر ٹچ دیا قرآن کے ساتھ، تو قرآن محدود ایک کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے. تو گویا اسی ٹاپک کو پھر علامہ اقبال نے اپنی انتہا کو پہنچا دیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی علامہ اقبال کا اپنا یہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، بلکہ علامہ اقبال نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو ٹاپک تصور خودی کا تھا، اگر فلاں مفکر کے فلاں فلاسفر کے یہاں ملتا ہے، لیکن وہ اس کو اپنے اس انتہائی کمال تک نہ پہنچا سکا، کیونکہ اس کے پاس وہ اصل سورس تک رسائی حاصل نہ ہوئی. اب مجھے وہ نالج ملا ہے، میں اسی کانسیپٹ کو اپنی اصل اول و آخر میں اس کو آپ کے سامنے کھول کر بیان کر رہا ہوں. تو کریڈٹ دونوں کو ہے، لیکن یہ ہم جو ہے وہ ٹیگ نہیں لگا سکتے کہ علامہ اقبال نے یہ تصور فلاں سے لیا اور فلاں سے لیا. ایک تصور علمی تسلسل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے کل بھی کہا تھا احمد جاوید صاحب کی بقول کہ ہم بڑے لوگوں کو دیوار بنانے کے بجائے ان کو دروازہ بنائیں. ایک علمی تسلسل ہوتا ہے اور ہر زمانے کا ایک علمی لیول ہوتا ہے. اس علمی لیول کو لے کر ایک سطح ہوتی ہے، انسان جو اس سطح تک جا سکتا ہے یا تو آگے نہیں بڑھ سکتا نا. علمی لیول اتنا ہے ہر زمانے کا. ٹھیک ہے. تو اسی کی بنیاد پر چیزوں کی وضاحتیں ہوتی ہیں. یا تو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کو علم کا اصل سراغ مل جاتا ہے، اور علم کا اصل جو سراغ ہے وہ کلام ہے، وہ کلام ہے اللہ کا. یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح اور جو ہے یونیورسل فیکٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ کہ کلام جو ہے انسان اور اللہ کے کلام میں فرق یہی ہے کہ انسان کلام محدود ہے اور اللہ کے کلام میں مان لیجئے کہ ایک نابینا شخص کو ہم دیوار کے ساتھ کھڑا کریں گے اور پھر کہیں گے دیوار کتنی اونچی ہے، تو اپنا ہاتھ لگا کر ٹچ کرے گا دیوار کو اور پھر کہے گا اتنی ہے. لیکن میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے جہاں تک ہاتھ لگا اس سے آگے بھی دیوار تھی. واللہ عالم نمی دانم کہ اس کی جو اونچائی ہے وہ کتنی ہے. یہی اللہ کے کلام کی ڈیپتھ کہ میں جو کچھ سمجھا میں نے تو اتنا سمجھا، میرا ذہن محدود ہے. اس کے بعد اور کتنی اس میں حکمتیں ہیں اور کتنے اس میں عجائبات ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، اس کی جو فلسفی ہے، تو اللہ کا کلام ہے. تو اس میں ڈیپتھ جو ہے پھر جو ہے ہر صدی میں علم جب بڑھے گا، ہر بندہ آئے گا اسی بات کو اور وضاحت کرے گا. تو علامہ اقبال کا تصور خودی ہے، عشق فقر ہے یا مومن ہے. ٹھیک ہے نا. اسی کی وضاحت جو ہے وہ ہمیں نیٹشے میں اگر ملتی ہے وہ تصور ملتا ہے. علامہ اقبال نے اسی چیز کو لیا اور کہا کہ اگر وہ اس زمانے میں موجود ہو تو میں اس کو مقام کبریا کی ڈیفینیشن بتا ہی دیتا. کیوں؟ میرے پاس اصل سراغ ہے اس علم کا جس کو وہ کھولنا چاہتے تھے، یا جس انسان کی دریافت نیٹشے کرنا چاہتا تھا وہاں تک نہ پہنچ سکا. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ علم نہ ملا جو مجھے ملا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے علامہ اقبال کے بعد کوئی اور آ سکتا ہے اور اس کے تصور خودی کو یا دریافت، انسان کی دریافت کیا ہے کا جو جواب ہے، انسان کیا ہے، انسان اور کائنات کے مابین تعلق کی بنیادیں کیا ہیں فلسفیکلی. تو کوئی اس کی ڈیپتھ جب علم بڑھے گا اسی قرآن کی آیت کو لے کر تصور خودی کو یا اس فلسفی کو آگے بڑھائے گا جس فلسفی کو لے کر اقبال نے بات کی ہے، ہیگل نے بات کی ہے، کانٹ نے، نیٹشے نے. ٹھیک ہے نا. مطلب مثال کے طور پر تو یہ علم کا ایک وقت کے ساتھ علم کا ایک لیول ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کو علم کا اصل سراغ ملا یا نہ ملا.
تو یہ بنیادی کچھ باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم یہ کسی کو یہ ٹیگ نہیں لگا سکتے فلاں شخص نے تو فلاں کانسیپٹ وہاں سے لیا ہے، اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. یہ بھائی علمی تسلسل ہے، ایک فطری بات ہے کہ ہم جو ہے ایک تسلسل کے پابند ہیں، اور اسی بات کی وضاحت جو ہے ہر زمانے کی علم کے ساتھ ہوتی ہے. اور اصل علم کا منبع اور سرچشمہ جس کو مل گیا، جو سورس اصل، ٹھیک ہے، تو جس کو وہ مل گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کی وضاحت ملے گی. یہ ایک علمی تسلسل ہوتا ہے. اس لیے ہم ان لوگوں کو یہ جو ہے یہ کشتی کرانے کے بجائے ہم یہ کریں کہ ان کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ ہم ان سے لے لیں، ٹھیک ہے. باقی جو کل ہم نے کہا تھا کہ بعض اوقات ہم نیگیٹو چیز کو بھی لیتے ہیں اپنی اس ورڈ ویو کو ثابت کرنے کے لیے. ایک چاقو ہے تو چاقو سے بھائی مختلف کام ہو سکتے ہیں نا. تو یہی بات ہے، آپ جو بھی دلیل لیں گے اس دلیل سے آپ کچھ بھی ثابت کرنا چاہو تو مجموعی فکر ورڈ ویو بنتا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. پسے پردہ جو بیک گراؤنڈ میں کیا باتیں چل رہی، میں کسی نیگیٹو بات کو بھی میں اگر آن کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بلے صحیح کہا اس نے، اس کی وجوہات کچھ اور ہو سکتے ہیں کہ اگر اس میں یہ ایرر نہ ہوتے تو پھر تو بندے کی بات غلط تھی. فار ایگزامپل کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی غریبی ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے، وہ کہ بھائی اللہ کہاں ہے، اللہ تو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ تو پھر غریب مر رہے ہیں. یہ جو رچ ول بی ریچر اینڈ پور ول بی پورر، یہ اصول کیوں ہے؟ ایک طرف سے احتیاج ہے اور ایک طرف سے جو ہے وہ تعیشات کی زندگی ہے. کچھ جو ہے وہ نوالے کو ترستے ہیں اور کچھ، تو یہ کیا چیز ہے؟ اکنامک سسٹم کا مسئلہ ہے. تو ہم یہ کہیں گے بھائی اس بات بندے نے صحیح بات کہی ہے. یہ جو کہتا ہے کہ کیونکہ اس کے پیچھے یہ والی جو مسائل چل رہے ہیں کہ ہم نے جو اس سسٹم کو وہ صحیح طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچایا اور اس سسٹم کو سیٹ نہیں کیا. بہرحال تو گویا کہ میں اس نیگیٹو بات کو قبول کر رہا ہوں، آن کر رہا ہوں، لیکن کسی وجہ کے ساتھ اس وجہ تک پہنچنا ہوتا ہے کہ اس بات نے اس نیگیٹو پوائنٹ کو آن کیوں کیا، اس کے پیچھے یہ کہانی چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کی فلسفی کو، اصل فلسفی تک پہنچنا ہی جو ہے علم کا کمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس سے آگے موقع ملا تو اور اس پر بات ہو سکتی ہے.